السلام علیکم ناظرین، ہسٹوریکل پلیئرس یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیری و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ تمام دیکھنے اور سننے والے مومنین کو سلامت رکھے۔ ناظرین محترم، آج حضرت یوسف علیہ السلام کی فلم کا ایپیسوڈ 7 اور پارٹ نمبر 1 لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں یہ پارٹ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ اگر یہ ڈرامہ مکمل دیکھنا چاہتے ہیں یا اس طرح کے دیگر اسلامک موویز یا اسلامی ڈرامے جتنے بھی ہیں وہ ہمیں کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کون سا اسلامی ڈرامہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی ہم اپنے چینل پر اپلوڈ کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ ہمارا ساتھ دیں تاکہ اس نیک مقصد کو آگے مومنین تک پہنچا سکیں۔ اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ شکریہ۔ إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. صدق الله العليم. اب کیوں رک گئے؟ مجھ میں تو دن کے اجالے میں بابا کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں، اندھیرا چھا جانے کا انتظار کرنا ہوگا۔ شاید اندھیرا ہمارے کردار کے اس بھیانک روپ کو چھپا لے۔ اندھیرے میں نہ ہمیں بابا کا ماتم زدہ چہرہ دکھائی دے گا اور نہ ہی انہیں ہم ریاکاروں کے مصنوعی غمزدہ چہرے دکھائی دیں گے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، بابا کا سامنا کرنا مشکل ہے۔ اس کرتے کو ایسے تو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے لاوی۔
وہ پوچھیں گے نہیں کہ اگر بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا ہے تو اس پر خون کے دھبے کیوں نہیں؟ پریشانی کی کوئی بات نہیں، ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے۔ وہ لوگ ہمیشہ غروب آفتاب سے پہلے دن کی روشنی میں واپس لوٹ آتے تھے، آج دیر کر دی۔ یقیناً یوسف کے ساتھ کھیل کود میں لگے ہوئے ہوں گے، اس لیے وقت کا احساس نہیں ہوا ہوگا۔ یہودا، یوسف کہاں ہے؟ کہاں ہے یوسف؟ یہودا، میں تم سے بول رہی ہوں، تم کیا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ چپ ہو جاؤ۔ تم کہاں چھوڑ آئے ہو؟ بابا 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 اگر بابا کو کچھ ہو گیا تو میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ بابا بابا ہوش میں آئیے۔ بابا کیا ہو گیا؟ ہوش میں آئیے۔ کیا ہوا لاوی؟ کیا ہوا ہے لاوی؟ کیا ہوا یہودا؟ یوسف کہاں ہے؟ چپ کیوں ہو لاوی؟ بولو نا لاوی، یوسف کو کیا ہوا ہے؟ خدا ہم بھی آپ کی اور بابا کی طرح بہت دکھی ہیں۔ کاش ہم بھی وہاں مر جاتے اور آپ کے پاس واپس نہ آتے۔ کچھ تو بتاؤ۔ یہ سننے کے لیے پہاڑ جیسا جگر چاہیے، آخر میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ جو بھی ہے مجھے بتاؤ، مجھ میں ہر خبر سننے کا حوصلہ ہے۔ کیا ہوا؟
میرے یوسف پر کون سی مصیبت ٹوٹی ہے؟ ہمیں بھی صحیح سے نہیں پتا کہ کیا ہوا، کیونکہ حادثے کے وقت ہم لوگ موجود نہیں تھے۔ ہم سب وقت اور جگہ کا احساس کیے بغیر کھیل کود میں مگن تھے کہ اچانک ہمیں احساس ہوا کہ اندھیرا چھانے لگا ہے اور ہم یوسف سے بہت دور نکل آئے۔ کیونکہ یوسف ہمارے ساتھ بھاگ نہیں سکتا تھا، اس لیے اس کو سامان کے پاس بٹھا گئے تھے۔ فوراً یوسف کے پاس واپس آئے، لیکن یوسف کا کچھ پتہ نہ تھا۔ کپڑے اور سامان تو تھا لیکن یوسف نہیں تھا، صرف یہ خون بھرا کرتا ملا ہے۔ کیا یوسف کی مدد کا کوئی اصول اس جگہ سے نہیں ملا تاکہ اس پر خوب رو یا اسے دفن کر کے بطور یادگار اس پر کوئی مزار ہی بنا لوں؟ بہت ڈھونڈا لیکن سوائے اس کرتے کے اس کی کوئی نشانی نہیں ملی۔ خدا، یہ یوسف کا کرتا ہے، مجھے اس کی بو آ رہی ہے۔ انہوں نے تم پر کیا ستم ڈھایا ہے؟ خدا پر بھروسہ رکھو۔ میں اپنی بہن کو کیا جواب دوں گی؟ اس نے اپنے بچے مجھے سونپے تھے، نہ جانے یوسف کہاں ہوگا۔ لعنت ان بھیڑیوں پر جنہوں نے اسے چیز مار ڈالا۔ میں تمہاری ساس کو کیسے برداشت کروں گی؟ کیا واقعی بھیڑیے کے حملے کے وقت یہی کرتا یوسف کے تن پر تھا؟ جس بھیڑیے نے میری یوسف کی جان لی وہ کتنا مہربان تھا کہ جسم کو تو چیر پھاڑ ڈالا لیکن اس کے کرتے کو جوں کا توں چھوڑ دیا۔ یہ اسی خواب کی تعبیر ہے جو نبی خدا نے دیکھا تھا، جس میں 10 بھیڑیے ایک بچے پر حملہ کر رہے۔ نہیں، یوسف پر کسی بھیڑیے نے حملہ نہیں کیا، اس بات کا گواہ یہ کرتا ہے۔ یہودا، اگر یوسف کو بھیڑیے نے چیر پھاڑ ڈالا تو یہ کرتا کیوں سلامت ہے؟ یہ کیوں ثابت و سالم ہے؟ ہاں، اس طرف ہمارا ذہن گیا ہی نہیں۔ تعجب ہے ماں، یہ کرتا پھٹا کیوں نہیں؟ ثابت کیسے رہ گیا؟ ہاں صحیح کہہ رہے ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے شامون، حقیقت کیا ہے؟ ہمیں خود نہیں پتا ماں، واقعی تعجب کی بات ہے۔ یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا، میرے بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا، لیکن اتنا یقین ہے جو کچھ ہوا اس میں نفس کی اطاعت شامل تھی، اور اسی نفس نے ہمارے عمل کو تمہارے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کیا ہے۔
یقیناً اس تمام واقعے میں شیطان نے تمہاری مدد کی ہے. ہمیں بھی کچھ نہیں معلوم یہ سب کیسے ہو گیا. ہمارا کیا قصور ہے؟ تم نے امانت میں خیانت کی ہے. تمہیں تو چاہیے تھا کہ اپنی جان سے بھی زیادہ حفاظت کرتے. ابھی اور اسی وقت جاؤ اور یوسف کو کہیں سے بھی ڈھونڈ کر لاؤ. ماں ہمارا یقین کرو، ہم نے بہت ڈھونڈا لیکن کچھ پتہ نہیں چلا. میں تم سے کہہ رہی ہوں ابھی اور اسی وقت ڈھونڈ کر لاؤ یوسف کو. چلو چلو یوسف کو ڈھونڈنے کی کوئی تدبیر کریں. دیکھا کیسی مصیبت کھڑی کر دی فرزندان اسرائیل. تم نے ہی روک دیا تھا. اگر یوسف کو مار کر اس کا بدن کا کوئی حصہ لے آتے تو یہ قصہ ہی تمام ہو جاتا. اب بھی کچھ نہیں بگڑا، ہم اب بھی یہ کام کر سکتے ہیں. یہاں تک بھی بالکل فضول میں تم لوگوں کا ساتھ دیا. اگر ایسا کوئی قدم اٹھائے تو یقین جانو میں بابا کو سب کچھ بتا دوں گا. ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے، تم ہی بتاؤ کیا کریں. بابا کو بالکل یقین نہیں آ رہا. وہ تو معلوم ہے بابا اتنی آسانی سے دھوکے میں آنے والے نہیں ہیں. لہذا یوسف کو مارنے کا خیال اپنے ذہن سے نکال دو. چلو چل کے ڈھونڈو اور کچھ ہیلے بہانے بناؤ، شاید اسی طرح انہیں یقین آ جائے. سلام بر یوسف نبی، سلام بر وارث نوح نبی، سلام بر وارث ابراہیم خلیل، سلام بر وارث آدم، سلام بر وارث نوح نبی، سلام بر وارث ابراہیم خلیل، سلام بر وارث آدم اسحاق، سلام بر وارث نوح نبی، سلام بر وارث ابراہیم خلیل، سلام بر وارث اسحاق و یعقوب نبی، سلام بر وارث آدم، سلام بر وارث نوح نبی، سلام بر وارث ابراہیم خلیل، سلام بر وارث اسحاق و یعقوب نبی، سلام بر یوسف صدیق. سلام، آپ کون ہیں؟ تمہاری دلجوئی اور حفاظت پر مامور پروردگار یکتا کا قاصد ہوں. تمہاری حفاظت اور دلجوئی کے لیے میرے بھائی مجھے کنویں میں ڈال کر چلے گئے. انہوں نے مجھے اتنا مارا کہ زخمی کر دیا. جانتا ہوں، لیکن حکم خدا سے تمہارے زخم بھر گئے ہیں. میرے دل پر لگے زخموں کا کس طرح مداوا ہوگا؟ انہوں نے مجھ پر بہت ظلم کیا. تو کیا چاہتے ہو انہیں اس کی سزا ملے؟ نہیں نہیں، وہ میرے بھائی ہیں، لیکن انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ تمہارے بھائیوں نے ظلم کی بنیاد ڈالی ہے. جو ظلم و ستم فرزندان اسرائیل نے تم پر اور اپنے بابا پر ڈھائے ہیں، وہی ظلم و ستم ان کی اولاد بعد میں آنے والے انبیاء پر ڈھائیں گی. وہ بہت سے نبیوں کو رنج و تکلیف پہنچائیں گے اور بہت سوں کو قتل کر دیں گے. کوئی بھی نبی ان کے شر سے محفوظ نہیں رہے گا. میں ان کے لیے پریشان ہوں، انہیں توبہ کر لینی چاہیے.
मुस्तकबिल में बिलाखिर तुम उनसे तौबा करवा लोगे और उन पर बालादस्ती हासिल करके उन्हें ताइब कर लोगे। मुझे तन्हा मत छोड़े, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। यूसुफ को चाहिए कि सख्तियां झेलने का आदी बने। याद रखो, यूसुफ जब तक कुएं की गहराई में नहीं उतरेगा, ओजे का माल और जाहो जलाल को नहीं पहुंच सकेगा। बाबा ने मुझे रिसालत की खुशखबरी दी है। आप बता सकते हैं ये वादा कब पूरा होगा? तुम यहां इस गहरे कुएं में नहीं, बल्कि इनायत खुदाबंदी के साए में हो। इस वादे के पूरे होने में अब ज्यादा देर नहीं। जान लो यूसुफ कि खुदा ने तुम्हें अपनी नबूवत और रसालत के लिए मुंतखब किया है, इस कैद व बंद के लिए नहीं। जान लो यूसुफ कि खुदा ने तुम्हें अपनी नबूवत और रसालत के लिए मुंतखब किया है। ए फरिश्ता खुदाए यकता, कहाँ हैं आप? मैं जानता हूं कि मेरे यूसुफ को भेड़िए ने नहीं खाया है, लेकिन उस पर क्या मुसीबत टूटी नहीं जानता, नहीं जानता। वाकई में हम किस कदर जलील हैं, हजार चेहरे वाले रियाकार और चालबाज। कोलिया बाबा, मुझे पता है कि आप हमारा यकीन नहीं करेंगे, लेकिन खुदाबंदी यकता की कसम कि हमने आपसे सच कहा है, बिल्कुल सच, बिल्कुल सच। सब्र करना मुनासिब है, और मैं ये भी जानता हूं कि इस मुसीबत में परवरदिगार मेरी मदद करेगा। लेकिन आज से तुम्हें उस वक्त तक नहीं बख्शूंगा जब तक कि यूसुफ की कोई खबर नहीं मिल जाती। या खुदा, अब मैं मजीद बाबा की हालत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूं ताकि यूसुफ को निकालकर बाबा के पास ले आऊं। यूसुफ का वापस लौटना यानी बाबा की बद्दुआ, यानी रुसवाई, यानी नीस्ती और नाबूदी। तुम्हें पता है क्या कह रहे हो? लेकिन मैंने इरादा कर लिया है शमून, और अब तुम लोग भी मुझे नहीं रोक सकते।